اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے جنت کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی تصدیق کرنا کہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہیں۔ اس بات پر ایمان رکھنا کہ ان کتابوں کے ذریعے کلام فرمایا کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کلام فرشتے کے واسطے سے رسولوں تک پہنچایا، بعض پیغمبروں سے براہ راست کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کتابوں کو اپنے ہاتھ سے لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے بارے میں انسانوں سے کیا مطالبہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمام چھوٹی بڑی کتابوں پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ پختہ یقین رکھنا کہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی دعوت دیتی ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام پیغمبروں پر نازل ہونے والی کتابیں اور صحیفے منسوخ کی جا چکی ہیں، اب کسی کے لیے اس کا کوئی جواز نہیں، وہ قرآن حکیم کی تعلیمات کے بغیر عبادت کرے یا فیصلے کرے۔ تمام آسمانی کتب پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس حکم کو تسلیم کرنا اطاعت اور انکار کرنا نافرمانی ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے؟ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا واجب ہے، لیکن جہاں تک تعلق کا معاملہ ہے تو نہ تصدیق کرنی ہے نہ تکذیب، کیونکہ ان کی تحریف ہو چکی ہے، جبکہ قرآن مجید میں تحریف نہیں ہوئی۔ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر آیہ 9۔ یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید، آسمانی کتابوں میں قرآن مجید کا کیا مقام ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ تمام آسمانی کتابیں کسی خاص قوم یا زمانے تک محدود تھیں، مثلا تورات، زبور اور انجیل میں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت ہے، جبکہ قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اس لیے اس کے احکامات کو بجا لانا فرض ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کے ماننے والے اور محققین یہ اعتراف کرتے ہیں یہ کتابیں نہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، اس لیے ان میں تحریف اور تبدیلی کی گئی، اور قرآن مجید وہ کتاب ہے جو محفوظ ترین روایت ہے۔ قرآن مجید ایسا کلام نہیں جسے گھڑا جا سکے، پہلی کتابوں میں جو تحریف اور تبدیلی آ چکی ہے ان کی نفی کرتا ہے۔ قرآن مجید اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، تمام آسمانی کتابوں کا محافظ، امین اور گواہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جن حقائق کو قرآن مجید درست قرار دے گا وہ درست ہوں گے، اور جن کو یہ غلط قرار دے گا وہ غلط ہوں گے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا نظام یہ ہے کہ حافظ اسے اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، لکھنے والے اسے قلم بند کرتے ہیں، جبکہ باقی کتابیں تحریف اور تبدیلی کا شکار ہوئیں۔ تورات جنگ میں غائب ہوئی پھر نہ ملی۔ انجیل کے 5 نسخوں میں سے کون سا صحیح ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ قرآن مجید تمام انسانی معاملات میں رب کی رہنمائی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار اسی پر ہے، جبکہ باقی کتابیں تحریف ہو جانے کی وجہ سے خالصتاً رب کی رہنمائی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی کیا صفات ہیں؟ قرآن مجید دنیا کی سب سے بڑی بھلائی ہے۔ رب العزت نے فرمایا کہہ دو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت ہے، پھر چاہے اس پر لوگ خوشیاں منائیں، وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں، سورۃ یونس آیہ 58۔ اس کی بھلائی سے جن انسانوں اور کائنات کی تمام مخلوقات برکت حاصل کرتی ہے اور قیامت تک حاصل کریں گے۔ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انمول خزانہ ہے۔ قرآن مجید فضل و کمال اور سربلندی کے حصول میں مدد دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست اور ذلیل کرتا ہے۔ قرآن مجید دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف دعوت دیتا ہے۔
قرآن مجید کی رحمت، شفقت اور مہربانی مومنوں اور کافروں، جانوروں اور انسانوں، جنوں اور ساری مخلوقات کے لیے جاری اور ساری ہے۔ قرآن مجید دل میں اتر جانے والی نصیحت ہے، نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ قرآن مجید نور ہے جس کی روشنی سے کفر اور شرک کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اور جہالت کا میل اتر جاتا ہے۔ قرآن مجید شفا ہے، انسان فکر اور روح کی جن بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے جو کفر اور شرک، ذہنی دباؤ اور اضطراب کی وجہ سے طاری ہوتی ہیں، یا باطنی بیماریاں جیسے تکبر، حسد، حرص وغیرہ کا علاج ہے۔ قرآن مجید حق اور صداقت کا نگران ہے، حق کی تصدیق اور تائید کرتا ہے۔ قرآن مجید ایسا ذکر ہے جس سے روح تر و تازہ ہوتی ہے، دل پاک ہوتے ہیں اور رب کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں سعادت اور کامیابی کے سارے امور کی تفصیل اور وضاحت ہے۔ قرآن مجید سچی اور پاکیزہ زندگی کی روح ہے۔ جب تک کسی کے اندر کلام اللہ کی سچی روح نہیں اترتی، اس کی زندگی بے معنی ہے۔ پاکیزہ زندگی کی رونق اسی سے ہے۔ قرآن مجید کی کیا فضیلت ہے؟ قرآن مجید قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ قرآن مجید کا ماہر معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے لیے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صاحب قرآن کے حق میں رشک جائز ہے۔ قرآن مجید کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بہتر ہے۔ قرآن مجید کا حافظ جنت میں بلند درجے پر فائز ہوگا۔ قرآن مجید قوموں کے عروج و زوال کا ذریعہ ہے۔ کیا قرآن مجید جیسا کلام کوئی بنا سکتا ہے؟ قرآن مجید جیسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا۔ قرآن مجید نے تقریباً 20 سال تک چیلنج کیا، پھر لائیں اس جیسا کلام اگر وہ سچے ہیں۔ سورۃ الطور آیہ 34۔ قرآن مجید کے حروف اور کلمات وہی تھے جس کے ذریعے لوگ کلام کرتے تھے، اور جن کو چیلنج کیا گیا وہ قادر الکلام تھے۔ وہ کلام میں مقابلے کرتے تھے اور ایک دوسرے پر فخر جتاتے تھے، لیکن قرآن مجید کے مقابلے کا کلام نہ لا سکے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ایک صورت ہی ایسی بنا لاؤ۔ آخر کار پوری نسل انسانی اور جنات کی عاجزی کا اعلان کر دیا گیا۔ کہہ دو اگر تم انسان اور جن اس پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئے تو اس کے جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ سورۃ بنی اسرائیل آیہ 88۔ امت پر قرآن مجید کے سلسلے میں کس چیز کا اہتمام کرنا ضروری ہے؟ امت پر قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کا حق ادا کرنا اور اس کی پیروی کرنا لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت فرمائی۔ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد یہ ہے کہ دن اور رات کے حصوں میں اس کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو اپنی زبان میں سمجھنے اور اس کے مفہوم کو اس طرح سے سمجھنے کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا، یا اس کے ترجمہ و تفسیر کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنا، قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرنا، قرآن مجید کو حفظ کرنا، قرآن مجید کی حلال کردہ چیزوں کو حلال، حرام کردہ چیزوں کو حرام اور اس کے احکامات پر عمل کرنا، قرآن مجید کی وعید والی آیات سے خوف کھانا، قرآن مجید کے واقعات سے نصیحت حاصل کرنا، قرآن مجید کی مثالوں سے عبرت پکڑنا، قرآن مجید کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہنا، قرآن مجید کے محکم آیات پر عمل کرنا اور متشابہات پر سر جھکا دینا، دین میں غلو کرنے والوں کا ساتھ نہ دینا بلکہ دین کا دفاع کرنا، قرآن مجید کی دعوت دینا، قرآن مجید کی تعلیم دینا اور اس کی تعلیم کے لیے اہتمام کرنا۔ کیا قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد سنت کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ قرآن مجید پر ایمان لا کر سنت سے بے نیاز ہونے کا عقیدہ رکھنا درست نہیں۔ رب العزت نے فرمایا، اور جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روک دے پھر تم اس سے رک جاؤ۔ سورۃ الحشر آیہ 7۔ سنت قرآن مجید کی تفسیر کے لیے آئی ہے، جیسے نماز کا حکم تو 700 مرتبہ آیا، مگر اس پر عمل کرنا سنت کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو قرآن ہی کی طرح ایک اور چیز یعنی حدیث
مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، خبردار ایک وقت آئے گا ایک پیٹ بھرا یعنی متکبر شخص اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا لوگو تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے، اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے، حالانکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ قرآن مجید سے استفادے کی کیا شرائط ہیں؟ قرآن مجید سے استفادے کے لیے 4 شرائط ہیں۔ جو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے گا وہی قرآن حکیم کی ہدایت سے فائدہ اٹھائے گا۔ 1 ایمان، اس سے مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایمان لانا اور ان کو دل سے تسلیم کرنا اور ان کے احکامات پر عمل کرنا۔ ایمان والوں کے لیے یہ کتاب رحمت اور شفا ہے۔ 2 اسلام، اس سے مراد ہے کہ دل کی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی جائے اور اپنے آپ کو اس طرح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں کہ فکر اور احساسات کا محور اور مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ اس حوالگی کے بعد ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب ظاہر ہوگی اور جو عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ان سے اجتناب کیا جائے، عمل ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام شفا بنتا ہے، دل اور زبان پر یہ کلام جاری ہو جاتا ہے۔ 3 احسان، اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان لا کر اسلام کو اپنانے میں عمدگی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فوری تعمیل، اس کے نواہی سے پرہیز اور ہر حال میں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اسی سے اعمال میں اخلاص اور عمدگی پیدا ہوگی۔ احسان کرنے والوں کے لیے کتاب ہدایت اور رحمت ہے۔ 4 بات، تقوی، اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کفر اور شرک سے بچنا، فرائض، واجبات اور مستحبات میں بھی سستی اور غفلت سے پرہیز کرنا، حرام اور ناپسندیدہ کاموں سے بچنا۔ تقوی کی وجہ سے ہی ارادوں میں قرآن مجید کی جھلک نظر آتی ہے، فیصلے قرآن مجید کے آئینہ دار ہوتے ہیں اور یہ کتاب کوئی شک نہیں کہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو شخص اس کتاب بے ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ محروم رہے گا، اگرچہ سرچشمہ جاری ہے لیکن اس کے لیے ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ اے اللہ، اس کتاب کو قبر کی وحشتوں میں ہمارا مؤنس بنا دینا۔ یا ارحم الراحمین، قرآن مجید کے ذریعے ہم پر رحمت نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور یہ کب ہوگا کہ قرآن ہماری قبر کی وحشتوں میں ہمارا ساتھی بنے، اور یہ کب ہوگا کہ اس سے ہم پر اللہ رحمت نازل کرے، جب ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔